ایک ہی سانس میں بتانا چاہتا ہوں وہ کون ہے؟ محمد جسے کہتا تھا تو میرے جیسا ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد پیغمبر نے ایک جیسوں کے بھائی بنایا، جن کے منصوبے ملتے تھے، جن کی نیت ملتی تھی، جن کی ذہنیت ملتی تھی، جن کی شخصیت ملتی تھی۔ ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، عمر کے ہاتھ میں دیا، یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے۔ سلمان کا ہاتھ پکڑا، ابو ذر کے ہاتھ میں دیا، یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے۔ علماء اہل سنت نے تحریر کیا کہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر علی رو رہے تھے۔ پیغمبر نے آ کے پوچھا ماذا یبکیک یا علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے کیوں روتا ہے؟ کہ رونا تو کیا کروں، ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی نے علی کو اٹھایا، مٹی کو جھاڑا، سینے سے لگایا کہ یا علی اگر ان میں کوئی تیرے جیسا ہوتا میں تجھے اس کا بھائی بناتا ہوں۔ بڑی توجہ سے آخری 2 منٹ کی بات سن لو۔ اس کی کو بند کر کے ذرا پیٹ بڑھا۔ کیوں میں کہا؟ کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے تھے محمد کو اپنے جیسا، انہوں نے کہا دنیا سے چلا جائے گا تو بیوہ سے شادی ثواب ہے۔ ہم نبی کے بعد ان سے شادیاں کریں گے۔ غیرت مشیت نے آیت نازل کی، خبردار تمہاری مائیں ہیں۔ خبردار تمہاری مائیں ہیں۔ یا اللہ تو نے نکاح ہی روکنا ہے تو پھپھیاں کہہ دے۔ ساری دنیا تو یزید نہیں ہوتی۔ ہر کوئی تو پھوپھی کو جائز نہیں سمجھتا، نکاح پھر بھی رک جائے گا۔ خالہ کہہ دے کہ نبی تمہارا خالو ہے، وہ خالو نہیں، یہ خالائیں ہیں۔ نہ ماسی کہا نہ پھوپھی، ماں ہے۔ کیوں؟ اگر کہتا ماسیاں تو ماسی سے شادی حرام، ماسی کی بیٹی سے جائز۔ وہ بندہ زبان سے بولے گا جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا، جس کا عقیدہ دوزخ کے کتے لے گئے ہیں، اسے بولنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کہتا پھوپھیاں تو پھوپھی سے شادی حرام، پھوپھی کی بیٹی سے جائز۔ اللہ نے کہا ماں ہے۔ ماں سے بھی شادی حرام، ماں کی بیٹی سے بھی شادی حرام۔ اور اگر کوئی بدبخت کہے کہ جی پھر تو سید بھی نہ کرے شادی، تو اولاد زہرا سے مقابلہ کرتا ہے۔ اس آیت میں تیرے لیے کہا تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، سیدوں کی جد کے لیے کہا ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹے لاؤ، میں محمد اپنے بیٹے لے کر آتا ہوں۔ پتہ چلا امتی اور ہے، سید اور ہے۔ پورے راستے میں ایک دفعہ جلال آیا زین العابدین کو، شام غریبہ میں صابر رہا۔ میں یہ فکرے پڑھنے سے پہلے کوئی ایک دن کا بھی سید زیادہ یہاں تشریف فرما تو میں ہاتھ جوڑ کے پہلے اس سے معافی مانگتا ہوں۔ اس لیے نہیں کہ روایت غلط ہے، اس لیے کہ اپنی موقف کی حمایت میں مجھے سخت روایت کا سہارا لینا پڑا۔ مصائب سخت ہوتے ہیں لیکن یہ واقعی سخت ہے۔ یہاں پہ اس دھرتی پہ عزاداری نازل ہوئی ہے، میں عزاداران حسین سے بھی معافی مانگ کر اور سادات الزام سے بھی معافی مانگ کر، کیونکہ میں ان کی کنیز کا لڑکا ہوں، یہ فکرے کہنا چاہتا ہوں۔ شام غریبہ میں صابر رہا سجاد،
کوفے کے بازار میں زینب چلتی رہی، سجاد صبر کرتا رہا۔ شام کا بازار آیا، علی کی عالیہ بیٹی پہلے کھڑے ہو کے چلتی رہی، پھر پتھروں کی اتنی بارش ہوئی بی بی سے کھڑا نہیں رہ جا سکا، ملکہ عالمیان کی بیٹی زمین پر بیٹھ گئی، جیسے اکبر کی لاش میں حسین پہنچا تھا اس رنگ میں میری مخدومہ بازار میں چلتی رہی۔ سجاد صبر کرتا رہا، شرابی کا دربار آیا، سجاد صبر کرتا رہا، اہل علم کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھ، پورے راستے میں ایک مرتبہ جلال آیا سجاد کو، کوئی سید ہائے نہیں کرے گا مجھے دکھ ہوگا۔ کس وقت جلال آیا؟ جب کسی حرامی نے بھرے دربار میں 4 سال کی معصومہ کی طرف اشارہ کر کے یزید سے کہا، یزید میری کنیز کوئی نہیں ہے، ہو سکے تو اس بچی کو میری کنیزی میں دے دے۔ عباس کے علم کی قسم جس نے اب تک صبر کیا تھا، اس سجاد نے اللہ اکبر کہا، کڑیا ٹوٹ گئی اور آواز دے کے کہا، او یزید مجھے حسین رہنے دے، عباس بننے پہ مجبور نہ کر۔